بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے، جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خص رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن میں حافظہ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج تیسرا روزہ ہے، اور کل جس طرح سے ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی، جس حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی، وہ پارہ نمبر 1 کے حوالے سے تھی۔ مومنین، کفار اور منافقین کی صفات ہم نے آپ کے ساتھ بیان کی تھی، اور جہاں پر ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، اور ہم نے اس بات سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ خلیل اللہ کا لقب کسی بھی معنی میں کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں، اللہ جس کو اپنا دوست کہہ دے وہ بہت بامعنی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ عظیم مرتبے والا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی تلاش میں غور و فکر کیا، ہر طرح سے اللہ رب العزت کی تلاش کرنے کی کوشش کی، پرندوں کو دیکھا، سورج چاند کو دیکھا، دوسرے معاملات کو دیکھا، اور جس طرح سے وہ دیکھتے رہے اور وہ یہ چیز سوچتے رہے کہ نہیں، پرندوں کو تو موت آ جاتی ہے، پرندے تو سو جاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند غروب ہو جاتا ہے، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ غور و فکر جو انہوں نے کیا، اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی تلاش تک پہنچے، جب اللہ رب العزت کی تلاش مکمل ہوئی، تو اپنے چچا کو جا کر کہا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ بت تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، وہ تمہیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، وہ تمہیں کیسے رزق عطا فرما سکتے ہیں، وہ کیسے تمہاری کفالت کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو کہ بتوں کو بناتا تھا، ان کو بیچتا تھا، ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو کہ نہ سوتا ہے، نہ کسی بھی چیز سے بے خبر ہوتا ہے، وہ حی قیوم ہے، اس کی ذات ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو کہ انسانوں کے اندر موجود ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، جیسے کل ہم نے آیت الکرسی کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے فرمایا، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارے ان خداؤں کے بارے میں بات کر رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا نے پرستش کی ہے؟ نکل جاؤ تم یہاں سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو۔ اچھا، پھر ایک کوئی ایونٹ آتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں کلہاڑے سے، اور جو سب سے بڑا والا بت ہوتا ہے اس کلہاڑے کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس بت کے اوپر۔ جب وہ سارے اس ایونٹ سے واپس آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بت تو ٹوٹے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ مکالمہ پہلے ان کے چچا کے درمیان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس سے پوچھو نا۔ تو وہ خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ کیا تمہارا دماغی توازن صحیح ہے؟ یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکالمہ کرتے ہیں کہ جو تمہیں بتا نہیں سکتا، جو تمہارے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہیں رزق کیسے عطا کر سکتا ہے؟ وہ تمہیں زندگی کیسے عطا کر سکتا ہے؟ وہ تمہیں انعامات کیسے عطا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے ان کے گھر سے۔ چچا کے ساتھ مکالمہ، گھر سے بے خبر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں پتہ کہ کون ان کو رکھے گا، کہاں ان کا قیام ہوگا، کون ان کو کھلائے گا، کون ان کو پلائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے چل پڑتے ہیں، گھر بار، خاندان، اپنی جگہ، اپنی وجہ پہچان، سب کچھ چھوڑ کے چل پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت وسیلے بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، نبی بناتا ہے۔
آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جب آسانیاں پیدا فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ، کہا جاتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ اصل برکت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ مال، زیادہ دولت، زیادہ کوانٹٹی میں آپ کے پاس چیزیں ہوں وہ نہیں، آپ کے پاس تھوڑی مقدار میں بھی چیز ہے نا، یا تھوڑی مقدار میں بھی کچھ ایسا ہے آپ کے پاس جس سے آپ کا گزارا بہترین انداز میں ہو رہا ہے اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہی برکت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کے پاس بے انتہا دولت ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی، اتنا سا کماتے ہیں، کہاں پہ ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ مزدوروں کو دیکھ لیں، دہاڑی ان کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو برکت بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ برکت آدم علیہ السلام کو عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ کس طرح سے عطا کی؟ ان کی اولاد ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب خلیل اللہ ٹائٹل کو سمجھیے گا کیوں ملا۔ خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ 3 دن مستقل خواب آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور خواب سناتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چوں چرا کیے بغیر، اللہ کے نبی تھے نا وہ بھی، فرماتے ہیں آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجیے، اور ہاں بابا جان میرے ہاتھ باندھ دیجیے گا، میرے پاؤں باندھ دیجیے گا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے گا اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت میں چھری چلانا بھول جائیں اور میں ڈر کے مارے بھاگ جاؤں۔ آپ استقامت دیکھیے، پتہ ہے ذبح ہو جاؤں گا، تکلیف ہوگی، باپ کو پتہ ہے میری اکلوتی اولاد ہے، اس کو میں ذبح کرنے جا رہا ہوں، میری نسل کا کیا ہوگا، کیسے چلے گی میری نسل؟ لیکن حکم خدا بندی کی تعمیل بغیر کسی چوں چرا کے، اللہ رب العزت جوش آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، چھری پھیرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور ایک مینڈھا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ کٹ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 ایسے مواقع ہیں جب اتنی تیزی سے اللہ رب العزت نے مجھے زمین کی طرف بھگایا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے، اللہ رب العزت ذبیح اللہ کا خطاب دے دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو بھی یعنی کہ ایک طرح سے قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ یہ 2 ذبیحوں کا ایکسپلینیشن ہے، ڈیفینیشن ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ آؤ جی اس کی ماں کے ساتھ بیابان صحرا میں چھوڑ آتے ہیں۔ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ اور ہے، ماں اور بیٹا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت، ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، جب چشمہ جاری ہوتا ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اماں ہاجرہ فرماتی ہیں زمزم، یعنی کہ رک جا، وہ چشمہ رک جاتا ہے۔ آج وہ مبارک پانی ہم پیتے ہیں اور شفا حاصل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو وہ کنواں کبھی نہیں رکنا تھا، بہتا چلا جانا تھا، اتنا پانی ہونا تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہونا تھا۔ چکر لگاتی ہیں، بیٹے کی تڑپ دیکھ کے ادھر ادھر گھومتی ہیں، کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، کہیں سے پانی مل جائے۔ رکن اسلام مقرر کر دیا حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو، یعنی کہ پوری فیملی
اتنی قربانیاں دیں، اتنا کچھ کیا کہ آج ہم ان کے اعمال کی پیروی کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں ہم حج اور عمرے کے دوران۔ اسلام کے اہم رکن کا ایک رکن بنا دیا اماں ہاجرہ کا دوڑنا، اتنا مقبول ہے یہ عمل۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فار ایگزامپل کسی ایسے شخص کو جو کہ دین سے بہت زیادہ دور ہے، اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو بڑے بڑے فلاسفر ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بڑی فلاسفیاں جھاڑ کے اس بندے کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے نہیں بھائی۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، کل میری ایک بات ہو رہی تھی اپنی ایک دوست کے ساتھ، تو وہ کہہ رہی ہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا وجہ؟ یار وہ کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، اور مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، وہی بیٹھ کے پڑھ لو۔ نہیں، میں نے کسی سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا نہیں تم تو کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہو، تم بیٹھ کے کیوں پڑھو گی؟ تو اسی وجہ سے میں نماز ہی نہیں پڑھتی۔ کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کو دین سے دور کر دیں؟ نہیں، ہمیں ان کو دین کے قریب لانا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ۔ آج اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھیے، وہ نماز چھوڑنے سے کہیں درجے زیادہ بہتر ہے۔ یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے جاتے ہیں، دعا مانگتے جاتے ہیں میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو کہ تیرے دین کو آگے بڑھائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل کے خاندان سے پیدا فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ جو مدینہ تھا، مکہ تھا، وہ صحرا تھا، وہاں پر کسی قسم کا نہ کوئی پھل تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کھانے کی کوئی ایسی چیز تھی، نہ پانی تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا کی وجہ سے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ آج کون سی ایسی چیز ہے جو مکہ میں آپ کو نہیں ملتی؟ ہر چیز، اور ایسی چیز کہ اس میں شفا ہی شفا ہے، اس میں صحت ہی صحت ہے، اس میں تاثیر ہی تاثیر ہے۔ تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اتنی شاندار پرسنالٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اگر ہم ان کی زندگی کا، ان واقعات کا مطالعہ کریں کہ خلیل اللہ کیوں کہا اللہ رب العزت نے، اپنا دوست کیوں بنایا، بچپن سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر بات پہ انہوں نے سیکریفائز کیا، اور اللہ رب العزت کے آگے شکر بجا لائے۔ شکر بجا لانے والے اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوسرے پارے کی، تحویل قبلہ سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ تحویل قبلہ اصل میں ہے کیا؟ اللہ رب العزت انسان سے جو کام کرواتا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ثواب دینا ہے یا گناہ دینا ہے۔ بہت سے کاموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کس طرح سے بجا لاتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور حکم آ جائے کہ تم نے بالکل گھوم جانا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ تم نے بالکل گھوم جانا ہے، اب وہ بندہ کیا سوچے گا؟ یار نماز میں تو ہلنا جلنا، آگے پیچھے دیکھنا بالکل منع ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ان کی بات ماننے والے تھے، وہ بالکل پلٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تحویل قبلہ کا جب حکم آیا تھا تو اگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی بات کروں تو قبلہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف تھا، اور منہ بالکل اس کے اپوزٹ کرنا تھا، یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ نماز کے دوران پھیر لیا، اور جو جو ان کے ماننے والے تھے، جو جو ان سے محبت کرنے والے تھے، ان سب نے ان کے پیچھے منہ پھیر لیا۔ کچھ لوگوں نے تعویل دی ہے نماز میں کیسے گھوم سکتے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے، آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ اللہ رب العزت کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ حکم آیا، حکم ایسے نہیں آتے۔ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں وہ کچھ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے نازل فرمائے ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اعمال کو دیکھتے ہوئے، مواقع کی مناسبت سے نازل فرمائے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جانتا تھا کہ منافقین کا گروہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا گروہ ہے،
اس گروہ کی پہچان کروانے کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ اس سے جتنے لوگوں نے اس پر سوال اٹھائے ان تمام کے دلوں کے راز اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھول دیے، کعبہ پلٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ یہ کام کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہو، پہلے بیت المقدس قبلہ ہوا کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے تو کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، خواہش تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس خواہش کو مکمل فرمایا اور مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو بنایا، اور پہلا قبلہ اگر ہم کہیں گے تو وہ بیت المقدس ہے، یعنی کہ پہلا قبلہ جو ہے قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے وہ بیت المقدس ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ اب بنا دیا گیا ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم جی حلال اور حرام اشیاء کی۔ ایک آیت جو ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہے، جو ہمیشہ ہم کوٹ کرتے ہیں بہت سے مواقع پہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انسان کو دنیا میں اچھے کاموں کی تلقین کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور برے کاموں سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھے کاموں کی تلقین کرنے کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ پہلے آپ خود عمل کریں۔ اگر آپ خود عمل نہیں کریں گے تو دوسرے کو آپ مجبور نہیں کر سکتے عمل کرنے کے لیے۔ اگر آپ خود عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی شخصیت میں ایسی تاثیر رکھ دے گا کہ اگلا بندہ، آپ کو دیکھنے والا بندہ آٹومیٹکلی عمل کرنا شروع کر دے گا۔ یہ آپ کے عمل کی تاثیر ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، پھر آپ تلقین کریں۔ ایک اور چیز جو اس بارے میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسی اوپر سے نہیں پھینکی کہ جس کو پکڑ کے ہم نے ساری زندگی گزار دینی۔ وہ رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اس کتاب پر منوعاً ایمان لانا اور عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے دیتا ہے، چاہے آپ وہ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ کر رہے، تو قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ جب ہم اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، یعنی کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری زندگی کامیابیوں اور کامرانیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ رب العزت کا قرب عطا ہو جائے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا ہو جائے گا۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے احکامات ہیں جو صرف نازل فرما دیے گئے ہیں، ان کا طریقہ، ان کی ترتیب نہیں بتائی گئی ہے۔ ترتیب ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پرفارم کر کے دکھایا۔ قرآن میں حکم آتا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ طریقہ کہیں نہیں بتایا گیا، طریقہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ تو سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن اور حدیث۔ ہماری زندگی آسان ہے، اسی پر بنیاد اسلام بھی موجود ہے، اسی پر ہماری زندگی کے خاندانی نظام بھی موجود ہے، اور اسی پر ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور چیز جس کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے بڑے ہی بہترین انداز میں، وہ ہے روزے کا تصور۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا وقت کیا ہے؟ روزہ تمام اقوام پر فرض ہوا، لیکن ٹائمنگز اور ان کی جو روٹین ہے اس میں وہ بالکل الگ
तरह का रहा। मुसलमानों के लिए जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ वो फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक का वक्त था। रोज़ा रखने का असल मकसद क्या है? रोज़ा रखने का असल मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करना। भूखा प्यासा हर कोई रह सकता है। मैं अगर किसी ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ मुझे पानी पीने का न मिले या मुझे खाना खाने का न मिले तो भूखी प्यासी मैं वहाँ भी रह लूँगी। लेकिन असल रोज़ा क्या है कि मैं अपने आप को बुराइयों से बचाऊँ, सिर्फ ज़ाहिरी बुराइयों से नहीं और रूहानी बुराइयों से भी। झूठ बोलना छोड़ दूँ, हसद करना छोड़ दूँ, ग़ीबत करना छोड़ दूँ, दूसरों के बारे में बदगुमानी करना छोड़ दूँ, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने की कोशिश करूँ। असल रोज़ा ये है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब है। जब मैं रूहानी बीमारियों में मुब्तला रहूँगी तो मेरा रोज़ा रखना सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियर अल्फाज में ये बात बयान फरमा दी है कि रोज़ेदार को जो अज्र है वो मैं दूँगा, क्योंकि रोज़ा मेरा और मेरे बंदे का मामला है। उसका अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान नहीं फरमाया। अगर उसका अज्र बयान हो जाता तो लोग चाहते कि सारी ज़िंदगी वो रोज़े से रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सीग़ाए राज़ में रखा कि मैं अज्र दूँगा, जो भी दूँगा अपने बंदे को दूँगा, उसकी नीयत उसके इखलास के हिसाब से दूँगा। हर हदीस की किताब में हम जो भी हदीस की आप किताब पढ़ें वो जब शुरू होती है तो पहली हदीस जो है वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात। इतनी इम्पॉर्टेंट है आपकी नीयत, इतना आपको सपोर्ट करती है आपकी नीयत कि चाहे आप अगर सदका कर रहे हैं तो एक खजूर का भी सदका कर रहे हैं लेकिन वो खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो वो करोड़ों रुपए से बेहतर है। तो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया हर मुसलमान पर, लेकिन उसकी भी कुछ शराइत रख दी गई कि अगर मुसाफिर है तो वो बाद में क़ज़ा कर ले, नहीं रख सकता तो। अगर बीमार है तो बाद में क़ज़ा कर ले। अगर इतना बीमार है कि क़ज़ा नहीं कर सकता, बाद में नहीं रख सकता, तो किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को उसके बदले में खाना खिला दे, उसके बदले में पेमेंट कर दे। दीन में तो इतनी आसानियाँ रखी है हमारे लिए। हमसे प्यारा दीन किसी का दीन नहीं हो सकता। रोज़ा फ़र्ज़ किया गया लेकिन उसमें माफ़ी भी है। अगर आप नहीं रख सकते, ऐसी आपकी कंडीशन ही नहीं है कि आप रोज़ा रख सकें, तो आपको उसकी हदिया दे देना है, फ़िदिया दे देना है। आप दे दें किसी मिस्कीन को। कहा जाता है, उलमा कराम फरमाते हैं, स्पेशली मेरे असातिज़ा फरमाते हैं कि रोज़ा जो है वो आपकी बीमारियों को, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को ख़त्म करता है, आपको ताकत बख्शता है, इसलिए आप रोज़ा रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े में भी बहुत से फ़ायदे रखे हैं, हमारी बॉडी के लिए भी, हमारी रूह के लिए भी। और सबसे बड़ी चीज़ एक पंक्चुअलिटी जो हमारे अंदर आ जाती है ना रमज़ान में, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हर काम हम टाइम पे कर रहे होते हैं, कहीं पे भी हम टाइम से आगे पीछे नहीं होते हैं। तो रोज़े का बयान जो है वो इसमें मौजूद है। इसके बाद भी हज का बयान भी इस बारे में मौजूद है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और इस रुकन को साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ किया गया है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जिनके पास सेहत भी है, जो सफ़र भी कर सकते हैं और माल भी है और जाकर वहाँ पर अपना गुजारा भी कर सकते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का हज करें। उन लोगों पर फ़र्ज़ किया गया है। अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं है, वो दुआ करे कि अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना दे कि उसके घर का दीदार हो जाए। हज की फ़र्ज़ियत जो है वो साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। हज का बयान किया गया है। ज़माने जाहिलियत में लोग क्या करते थे? ज़माने जाहिलियत में लोग जो हैं वो बड़े अजीब तरीके से बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे, यानी कि कपड़े नहीं पहना करते, बरहना होकर किया करते। इस चीज़ को इस्लाम ने आकर ख़त्म फरमाया और वो एक एहराम का सिलसिला जो है उसको जारी व सारी किया, अरकान इस्लाम मुकर्रर किए। अल्लाह
رب العزت جب حج کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نام پر قربانی کرتے ہیں. اور دیکھیں جی، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جو اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کرنے کا حکم ان کو ہوا تھا، وہی سنت اپناتے ہوئے اس کو بھی حج کا رکن قرار دے دیا، اور مسلمان جو ہیں وہ جانور کی قربانی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے، اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں. ہمارے ارکان میں ان کو لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹتا ہے تو آپ کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. اس کے بعد اگر اس پارے کی بات میں کروں تو شراب اور جوئے کی ممانعت آئی ہے. اس میں شراب پینے سے منع فرمایا گیا ہے کہ شراب جو ہے وہ آپ کو ایسی کیفیت میں لے جاتی ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. اور جوا کھیلنا جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ ظاہری طور پر اگر آپ جوا کھیلتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ظاہری طور پر منافع ہے، دنیاوی طور پر منافع ملتا ہے. ایسے منافع کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے. نکاح کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور نکاح میں اللہ رب العزت نے کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں کہ کون کس سے نکاح کر سکتا ہے اور کون کس سے نکاح نہیں کر سکتا. مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا، اہل کتاب سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. اہل کتاب سے بھی مرد عورت سے، کوئی اہل کتاب عورت ہے، مسلمان مرد اس سے نکاح کر سکتا ہے اور اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر سکتا ہے. کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کے تابع ہو جاتی ہے تو وہ کافی ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نکاح کے حوالے سے بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس بھی قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو اتنا مضبوط تعلق بیان کیا ہے قرآن نے شوہر اور بیوی کا. اس سے مضبوط تعلق اور اس سے زبردست اگزامپل ہمیں نہیں مل سکتی کہ میاں اور بیوی کا تعلق کیا ہے، کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپاتے ہیں، اور لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی ایگزامپل کیوں دی ہے. طلاق کے حوالے سے بہت سے اس میں احکامات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 100 طلاق ایک ساتھ دے دی جاتی تھی، اور بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے خواتین کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، نکاح کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے بھی یہاں پر ایک بات کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ اللہ رب العزت کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ہے. سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے. حلال ہے لیکن سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یا اس معاشرے میں طلاق کو بہت زیادہ پروان نہیں چڑھایا گیا، بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. ہر دوسرے گھر میں چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی طلاق دے دی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہم قرآن سے بہت دور ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان تمام گمراہیوں میں مبتلا ہیں. تو ہمیں خود کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام چیزوں سے نکالنا ہے، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں سے خود کو نہیں نکالیں گے تب تک ہم اسی طرح سے گمراہ رہیں گے. جہاد کا ذکر بھی اس پارے میں کیا گیا ہے، اور جہاد بھی کافی طرح کا بیان کیا گیا ہے. جن جن طریقوں کا جہاد بیان کیا گیا ہے ان میں آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو تلواروں کا جہاد تو ایک طرح سے کہیں ختم ہو کر رہ گیا ہے، لیکن جو جہاد آج کل ہے وہ جہاد باللسان، جہاد بالقلم. اپنے قلم کے ذریعے سے آپ دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کر سکتے ہیں. اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو امر بالمعروف کی تلقین کر سکتے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ. جب تک آپ بیان نہیں کریں گے، نہیں بتائیں گے، قرآن کی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک یہ جرم جو ہے
آپ کے سر بھی رہے گا کیونکہ آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت چیزوں میں اور احکامات میں رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ اس رد و بدل کو سمجھتے ہوئے ہمیں دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے، اپنی ذات میں رہتے ہوئے لوگوں تک دین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ امید ہے آج کی نشست سے آپ نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو علم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو آپ تک پہنچائے، اور آپ ہو سکتا ہے کوئی ایک لفظ بھی کسی کے دل پر اثر کر جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ بہت بہت شکریہ جو لوگ ہمارے ساتھ موجود رہے، اسپیشلی میرے سامنے عمیر بھائی کا نام آ رہا ہے، عمیر بھائی تھینک یو سو مچ، اریبہ بہت بہت شکریہ، وردہ بہت شکریہ، علی زیدی بہت بہت شکریہ، اور کون ہے جی، شاف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شاف پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں اور ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور سلیم علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ مزید گفتگو کے ساتھ۔ پارہ نمبر 3 کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کچھ تفسیر، آیت الکرسی کے حوالے سے بیان کریں گے، سورۃ البقرہ کا اختتام ہے اور سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ بڑی ہی زبردست واقعات جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہمیں پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملتے ہیں، جو ہماری عقل کو گمراہی سے دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اپنی میزبان حافظ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔